اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی سرکار دو عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خاص کر زمانے کے امام کی خدمت میں اپنا مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں کہ جس کے وجود مبارک کے صدقے میں زمین سے دانہ اگتا ہے اور آسمان سے بارش برستی ہے۔ ناظرین و ناظرات، امام عصر امام مہدی علیہ السلام کی میلاد کے دن ہے، شعبان المعظم سرکار دو عالم کا مہینہ، جس میں سرکار دو عالم کے دین کو مکمل زمین خدا پر نافذ کرنے والا آپ کا آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ ہم اس عظیم مناسبت پر لگاتار پروگرام بھی کرتے آئے ہیں، مبارکبادیاں بھی پیش کرتے آئے ہیں۔ ایک بار پھر ہم ہدیہ تبریک و تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی آمد پر خوشیوں کا ایک سلسلہ ہے، وہیں ہمیں آپ کے ظہور کی نشانیوں کا بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ دنیا بہت جلد اس عظیم منجی عالم بشریت کے وجود کو محسوس کرے گی۔ دنیا کے اندر لگاتار جو حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ اسی اہم بات کا اندیہ ہے کہ وہ آنے والا بہت جلد آنے والا ہے۔ ناظرین و ناظرات، ہم نے کل رات ایک پروگرام کیا تھا جس میں عراق کے حالات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ ان دہشت گردوں، سفیانیوں اور یزیدیوں کو تھوڑی سی طاقت و قوت ملی ہے تو موصل اور تکریت میں انہوں نے تقریباً 2000 معصوم بے گناہ لوگوں کو پھانسی دی ہے، شوٹ کیا ہے، جبکہ ان کے ہاتھ ان کے پشت سے بندھے ہوئے تھے۔ اس میں چند عراقی فوج کے جو سرنڈر ہو کر ان کے اسیر ہوئی تھی وہ بھی ہے، اور عام شہری بھی ہیں۔ دنیا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہے۔ گارڈین میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جس میں بھرپور اس حقیقت کا ذکر ملتا ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم کو، داعش کو، بڑی طاقتوں نے بڑے پیسے دیے اور بہت لیٹسٹ اسلحہ بھی دیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ شام میں بشار الاسد کو ٹیپل کیا جائے، وہاں کامیابی نہیں ہوئی۔ آگے ادھر ایک اپنے پرانے ایجنڈے کے تحت بڑی طاقتوں نے سعودی عربیہ، قطر اور دیگر شیخ نشینوں کی حمایت اور ان کے پیسوں سے ان کو وہاں بھیجا، عراق میں۔ بنیادی طور پر ان کا پرانا اور دیرینہ ایجنڈا یہ تھا کہ عراق میں 3 حصوں میں پورے عراق کو تقسیم کر کے قوت و طاقت کسی بھی گروہ کو حاصل نہ ہو، ایسا کر دیا جائے۔ کردوں کو تھوڑی سی سرزمین دے کر خوش کر کے ایک مستقل حکومت مل جائے،
اور وہاں جو موصل، تکریت اور اس طرح کے علاقے جہاں پر اکثریت اہل سنت کی بلکہ وہاں پر ناصبی اور خارجیوں کا بہرحال ہولڈ ہے، اور وہ بہرحال اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کے جو بصرہ میں ہیں، بغداد میں ہیں، وہ ہرگز ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، لیکن ان کی اکثریت وہاں ہے تو ان کو بھی ایک حکومت دے دی جائے، اور بچی کچی حکومت جو ہے وہ جو پورے عراق کی اکثریت پر مبنی قوم ہے، جسے مذہب اہل بیت کے پیروکار کہا جاتا ہے، شیعہ اثنا عشری، ان کو وہ سرزمین دی جائے تاکہ ملک میں کبھی بھی ثبات قائم نہ ہو، کبھی بھی امن و امان کا دن نصیب نہ ہو، اور کبھی بھی ملک میں ترقی کے کوئی آثار بھی نمودار نہ ہوں۔ اس طرح یہ آپس میں دست بے گریبان رہیں گے اور بڑی طاقتوں کے جو عزائم ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے۔ یہ ان کا اپنا منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے انہیں ٹرین بھی کیا گیا، اور داعش جیسی دہشت گرد جماعت کی سپورٹ کی گئی، اور وہ وارد بھی ہوئی، اور کسی حد تک انہوں نے چند شہروں پر قبضہ بھی کیا، لیکن اب پسپائی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو حقیقی محبت اہل بیت سے سرشار دل رکھتے ہیں وہ ہرگز گوارا نہیں کریں گے کہ اس طرح ذلیل و خوار ہو کر مریں، بلکہ جب مرنا ہی نصیب میں ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت کو اپنایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نائب امام کی آواز پر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان دہشت گردوں کی صفائی کا بھرپور کام شروع ہو چکا ہے، اور پسپائی بھی ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں۔ اس موضوع سے بھی ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ویسے کیجئے سوال، پروگرام ہے جنرل، آپ کے کسی بھی مذہبی معلومات میں اضافے کے لیے کوئی سوال ہو تو ضرور حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں۔ تو پہلے کال کو آج کے شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ آن ایئر ہے، فرمائیے۔ چلیے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں زین نقوی بول رہا ہوں جرمنی سے۔ زین؟ ہیلو جی جی فرمائیے زین علی صاحب۔ اسرار نقوی۔ اسرار پوچھنا یہ تھا کہ ہڈی میں جو گودا ہوتا ہے کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ ہڈی میں، یہ ہڈی کا گودا کس ہڈی کی بات کریں، کس کی ہڈی کی؟ جو بکرے کے گوشت میں جو ہڈیاں آتی ہیں وہ، ہاں ہاں ہاں، یا وہ حرام ہے؟ گودا، ٹھیک ہے جی جی گودا۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال آپ کو کرنا ہو بسم اللہ آپ تشریف لائیے گا۔ حالات حاضرہ پر بھی گفتگو کل رات میں ہم نے کی، اور مزید ہم گفتگو آپ کی خدمت میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا چلیے، ہم بتا رہے تھے کہ عراق کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اس اعتبار سے بھی ہے کہ امام عصر کے ظہور کی علامتیں اور نشانیاں وہ ایک ایک کر کے وہاں پوری ہو رہی ہیں۔ البتہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب یہ سفیانی عراق میں پہنچیں گے تو شہروں کو تباہ کریں گے، خاص کر بصرہ کو تہس نہس کرنے کی بھرپور وہ کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا آئندہ کے دنوں میں یہ ہے کہ بصرہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت اہم علامت ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کس طرح تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، اور انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو لے لیں۔ جی بہرحال بنیادی طور پر جب سفیانیت نے سر اٹھائی لیا ہے اور لگاتار سفیانیوں کے جو مظالم ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو بہرحال ہمیں بھی کسی حد تک تیار ہونا ہے، اور مظالم کا سدباب جو کرنے والے وہاں موجود ہیں ان کی بھی سپورٹ ہمیں کرنی ہے۔ کالر کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جی
کنیز زہرا بات کر رہی ہوں آئرلینڈ سے. جناب فرمائیں. آج کل کی جو حالات ہیں عراق میں، جی شام میں، چونکہ ہر مومن کا دل ہے یہ نجف اشرف کربلا مولا اب اٹیک کا خطرہ ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے اس بات پہ. تو میں بہت پریشان ہوں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ عام لوگ جو میں آئرلینڈ میں میں رہ رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، بچہ بھی چھوٹے ہے، بڑا ایک بچہ تھوڑا اسپیشل نیڈز والا بھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے کہ عراق جانا چاہیے. پلیز ہم کو واضح بتا دیں یا ہم کو اپنے مرضی سے آرڈر لینا ہے. ابھی ہم آپ کی خدمت میں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ہم آپ کی خدمت میں بتا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے فون کیا، اور یہی ایک پریشان ہونا آپ کے ایمان کی دلیل ہے. اور الحمدللہ اس طرح آپ جیسے بہت سارے مومنین و مومنات ہیں کہ جو بہرحال حالات کو دیکھ کر پریشان ہیں، کیونکہ یہ بات صرف عراق کے لوگوں کی یا عراق کی نہیں ہے. یہ بات ہر اس دل سے مربوط ہے کہ جس دل میں عشق رسول اور آل رسول بستا ہے. کربلا تمام عاشقوں کا کربلا ہے، نجف تمام محبوں کا نجف ہے. اس لیے یہاں جس کسی کے پاس بھی دل ہے اور اس دل میں عشق ہے، محبت ہے اہل بیت اطہار کی، تو وہ یقیناً پریشان ہے. اور یہ اس کی پریشانی اس کے ایمان کی بھی دلیل ہے، اس کے محبت خالص کی بھی دلیل ہے. اگر کوئی کالر ہے ان کو بھی شامل کروں. آپ کی بات بالکل ہی بجا ہے، پریشان ہے. لیکن کیا حکم ہے ہمارے لیے کہ جو یہاں رہتے ہیں، جو آئرلینڈ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، مختلف جگہوں پر. تو بات اصل میں کل بھی ہم نے واضح کی تھی کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ نے جو دفاع کا حکم دیا کہ وہ کفائی ہے، واجب کفائی ہے کہ ہر کوئی دفاع کرے. تو یہاں پر واجب سے مراد واجب عینی نہیں ہے. جیسے نماز ہر ایک کے اوپر واجب ہے، روزہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، ہر حالت پہ واجب ہے، ہر جگہ واجب ہے. لیکن یہ جو دفاع کا حکم ہے یہ ان لوگوں کے لیے واجب ہے کہ جو وہاں پر موجود ہیں اور جو کر سکتے ہیں، دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے. یہ ہم سب کے لیے حکم نہیں ہے. البتہ ہماری یقیناً یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم مالی مدد کر کے وہاں کے جو زخمی ہیں، ابھی دیکھیں نا 2000 کے قریب شہریوں کو انہوں نے تحقیق کر دیا ہے اور انہیں شہید کیا ہے. اور پھر وہ نہ جانے کتنی ایسی فیملیاں ہیں جو یقیناً ہماری طبی امداد کی بھی اور ہمارے مالی امداد کی بھی منتظر ہیں. اس لحاظ سے ہمیں یقیناً فوراً فنڈز اکٹھا کر کے ان تک پہنچانا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو اور مجھے دعا کا بھی سہارا لینا ہے اور اپنے اندر تیاری بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جہاد اس پر واجب ہو گیا اور ہر کوئی جو ہے وہ عراق کا رخ کرے اور چلا جائے. نہیں، ایسا کسی کے لیے بھی کوئی حکم نہیں دیا ہے. کسی مرجع نے بھی ہمیں جو کرنا ہے وہ وہی کرنا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم مالی طور پر، طبی طور پر ان کی مدد کریں. البتہ جو حق و باطل کی جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس کے لیے دنیا کو بھی بتائیں، خود بھی تیار ہوں، اویئر ہوں، اور کبھی ہم غافلوں میں شامل نہ ہوں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے، کال پھر نہیں ہے. تو ہماری سسٹر جو کنیز زہرا تھی آئرلینڈ سے، ان کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کی جو ذمہ داری ہے وہ مالی ان کی مدد کرنا ہے اور مورل سپورٹ کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. کیونکہ پروپیگنڈے جو ہے وہ چاروں طرف سے دشمنوں کے ان کے اپنے مفاد کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سچی بات ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. میڈیا میں وہاں رنگ دیا جا رہا ہے کہ سنی ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ شیعوں کو اٹیک کر رہے ہیں. ہم کو اس میڈیا کی بات میں نہیں آنا ہے. یہاں پر سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں یزیدی اور خارجی اور اس کے مقابل میں حسینیوں کا مسئلہ ہے. اب حسینی اس میں شیعہ بھی شامل ہیں اور اس میں سنی بھی شامل ہیں. اگر جی
اسرار نقوی صاحب نے جرمنی سے جو پہلا سوال کیا، جو بکرے کی ہڈی میں جو کہ گودا ہوتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کالر ہے، اچھا چلیے، جب تک کہ آپ کی کال نہیں آتی میں آپ کی خدمت میں چند اہم انفارمیشنز دینا چاہوں گا۔ شام میں بھی ان کی زبردست پٹائی ہو رہی ہے، لیکن جب یہ داعش جیسی دہشت گرد تنظیم عراق پہنچی ہے تو اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جی کون ہماری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ جی میں زارا بات کر رہی ہوں شیفیلڈ سے۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم پہلے بھی جا چکے، تو پہلے ہم ہمیشہ مدینے اور پھر مکہ جاتے ہیں، مگر کچھ گروپ ہیں جو شیعوں کے ہیں وہ پہلے مکہ جاتے ہیں پھر مدینے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی کیا ایسے گروپ کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں؟ اپنا شیعوں کا گروپ ہے جو پہلے مکہ جائیں اور پھر مدینے، بس یہی پوچھنا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، ابھی ایک اور سوال ہماری جو سسٹر زہرا کا آیا شیفیلڈ سے کہ عمرہ میں جاتے ہیں تو عام طور سے مدینے میں پہلے جاتے ہیں پھر مکہ، اور کچھ ایسے گروپ بھی ہیں کہ جو پہلے مکہ جاتے ہیں پھر مدینہ جاتے ہیں، تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بہرحال زیارت ضرور کریں، مدینہ کی زیارات سے محروم نہ ہوں۔ اب مدینے پہلے چلے جائیں پھر مکہ جائیں، یا پہلے مکہ جا کر کے عمرہ کر لیں پھر مدینے کی طرف جائیں اور وہاں زیارات کریں، کوئی آپ کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے، ثواب میں بھی کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ ہم مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ المستعان جاری رہے گا۔